زبیر بہت بہت شکریہ. پی آئی اے ہو, پاکستان ریلویز ہو, پاکستان اسٹیل مل ہو, ان کی نجکاری کے حوالے سے آج آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ کسی بھی ملک کا برانڈ ہے, برانڈز ہوتے ہیں, بٹ دیٹ اسائڈ ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ ان کو ریٹین کرنا چاہیے, بہتر مینجمنٹ کی نظر کرنا چاہیے, اثاثے کمرشلائزڈ کر کے استعمال کرنے چاہیے, یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پرسو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا جب میں نے پی ایم ایل این جوائن کی تھی 2012 ستمبر میں, اس وقت مینیفیسٹو بن رہا تھا اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایس او ایز کے حوالے سے بڑی ڈبیٹ بھی تھی اور اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. اس وقت بھی میرا موقف سیم تھا جو آج ہے کہ یہ ان تمام اداروں کو جو کمرشل ادارے ہیں ان کو ایز مچ ایز پاسبل 95% انلیس دیر از سیریس اسٹمبلنگ بلاک, ان کو کمرشل اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینے چاہیے, پرائیویٹائز کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ٹھیک کرنا, تو مہر اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ 40-50 سال کا تجربہ ہے. پی آئی اے کی ایگزامپل لے لیں. پی آئی اے کو اگر آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے بتایا ہے کہ کس طرح سے لاسز بڑھتے چلے گئے ہیں. اگر پی آئی اے کا ایز فار ایز آئی ریکال 1987 کے بعد سے آج تک صرف 1 سال پروفٹ ہوئے, وہ 2006 میں شاید ہوا تھا, اور اس وقت ریزن یہ تھا کہ وہ نیپال میں ایک ایئر کریش ہوا تھا, اس سے جو انشورنس کے پیسے آئے تھے اس کو پروفٹ بک کر کے لاس کو ختم کیا گیا تھا. یعنی کہ اگر ہم 40 سال پر کے تجربے, جس میں ملٹری حکومت بھی آئی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی بھی حکومت آ گئی ہے اور ناکامی ہی دیکھنی پڑی ہے, تو یہ کہنا کہ جی ایک اور پولیٹیکل پارٹی آئے گی یا ایک کولیشن گورنمنٹ آئے گی وہ ایک چیز کو ایڈریس کر سکے گی, میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ریفارمز اور جی امپلائیز پہ بھی آئیے گا, تو ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کے اندر آپ زیادہ فائدہ نہیں دیکھ رہے. ریڑھ کی ہڈی یہ بن سکتے ہیں, لیکن یو سیئنگ کہ اٹس انف از انف, یہ اب نہیں پرسو کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ پاکستان ریلوے ہو, پاکستان اسٹیل مل ہو, جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا ڈس ایگریمنٹ تھا جب اسد فائنانس منسٹر بن رہے تھے, اور اس سے پہلے جب یہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی, جس کو ہم نے یہ سیل کرنا تھا آئیڈیا کہ جی وائی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ اس کی نجکاری, اور ہم لاسٹ اسٹیج پر پہنچ گئے تھے. تو اس وقت پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ اس کی ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے, اور اگر پی ایم ایل این اور پی بی پی وہ حرکتیں نہ کرتی جو ان کے بقول کی گئی تھی, جس میں بھرتیاں کی گئیں اور جس کی وجہ سے لاسز بڑھے گئے, تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو اس کو ٹھیک کر دے گی. اور میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی بی پی کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے یا مشرف صاحب کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے, تو پی ٹی آئی نے تو ساری عمر پاکستان پر نہیں حکومت کرنی. آپ کے بقول پی بی پی کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے, پی ایم ایل این کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے, اور آپ کے بقول ہم اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ ہم اور انکمپیٹنٹ بھی ہیں, کرپٹ بھی ہیں, تو پھر وہ پھر خراب ہوگا, پھر پی ٹی آئی آئے گی 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد ٹھیک کرے گی. سو یہ سلسلہ کین پاکستان افورڈ دس؟ اسد عمر کا ملیشین ماڈل تحریک انصاف کا جو پروپوز ماڈل تھا وہ تو شیلف کر دیا نا, مگر میں زبیر صاحب پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان نہیں, وہ شیلف نہیں کیا تھا, وہ میں آپ کو بتا دوں, وہ شیلف نہیں کیا تھا. اسد عمر واز اینٹی پرائیویٹائزیشن, اور ان کے جو مینیفیسٹو تھا 2013 میں بھی 2018 میں بھی, اس میں وہ ملائیشین سنگاپور ماڈل تھا, وہ خزانہ کے اس پر طرز پر, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا ہم نجکاری نہیں کریں گے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ریسٹرکچر کریں گے انڈر این امبریلا جس میں سرمایہ پاکستان, سرمایہ پاکستان. جی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سرمایہ پاکستان, وہ اس کے لیے انہوں نے انیشیٹ بھی شاید کوئی کیا تھا, لیگل جو بھی اس کو سیٹ اپ کرنے کا تھا, لیکن اس کے بعد جب ان کو ہٹایا گیا تو حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا, جو حفیظ شیخ, اسد واز اینٹی پرائیویٹائزیشن, حفیظ شیخ ہیڈ بین پرائیویٹائزیشن منسٹر انڈر جنرل پرویز مشرف. یہ پی ٹی سی ایل وغیرہ کا جو آپ نے ذکر کیا, یہ انہی کے زمانے میں نجکاری ہوئی تھی. یعنی کہ اٹ واز ناٹ جسٹ اے چینج آف فیس, اٹ واز اے کمپلیٹ ری ماڈلنگ آف کمپلیٹ پالیسی اوور ہال اٹ سیلف. ایبسولوٹلی آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. مگر زبیر صاحب دو باتیں ہیں, دیکھیں ایک سیکنڈ, تحریک انصاف نے بھی کھل کے سیاست کی, پیپلز پارٹی کی تو پوزیشن اور بھی واضح ہے. مسئلہ یہ کہ آپ تو آخری مراحل تک پہنچ گئے تھے نا, تو آپ نے کیوں فنشنگ لائن کراس نہیں کی؟ کیا آپ کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کے حق میں نہیں تھے؟ دونوں چیزیں. ایک تو یہ تھا کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سے جو مجھے چیلنج دیا گیا تھا, اور آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ پرائیویٹائزیشن
ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس مین ایشو کو ہیڈ کرنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا تھا۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں مہر جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو پروفیشنل کام ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی پروفیشنل کام ہے پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے، بیکاز ظاہر سی بات ہے اس میں فرام فائنینشیل مینجمنٹ ٹو ٹیکنیکل ایشوز ٹو لیگل ایشوز، اور کیونکہ فائنینشیل ایڈوائزرز انوالو ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ادارے ہیں جس کی نجکاری کے لیے ہم بات کرتے ہیں وہ گلوبل ٹرانزیکشنز ہیں، یعنی کہ اس میں فائنینشیل ایڈوائزرز جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے بہترین انویسٹمنٹ بینکس معروف بینکس ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ ایبسولوٹلی، اور بڈنگ پروسیس ہوتا ہے، رپورٹس بنتی ہیں، آپ کو پیش کی جاتی ہیں، تو میں نے بیٹنگ ہوتی ہے، جی وہ اس کا ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو ایک کمٹمنٹ دی تھی جب انہوں نے میرے سے پوچھا تھا یہ آپ کام کر لیں گے۔ میں نے کہا جی پروفیشنل کام میں آپ کو کمٹ کرتا ہوں، اٹس ویری چیلنجنگ، بٹ ہمارے پاس اگر ہم پروفیشنل لوگ رکھیں گے اور اچھے طریقے سے کام کریں گے آئی ول پروفیشنلی ڈلیور، بٹ اس میں ایک چیز ہوگی وہ پولیٹیکل اینگل ہو، جو ہمیں پتا تھا کہ جی پالیٹکس ہوتی ہے نجکاری کے حوالے سے، پالیٹکس ہوتی بھی زیادتی کرنا، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن جس طرح رضا ربانی وغیرہ بالکل کھل کے واضح طور پر یہ سینٹ میں اور اپوز کرتے رہے۔ لیکن جو سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک تھا، دو تھے، سو ایک تو پولیٹیکل اینگل تھا کہ جی جب آپ نجکاری کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انڈر دا رولز جیسے ہی آپ ایکٹیو لسٹ میں ڈالتے ہیں کہ مثال کے طور پر پی آئی اے از ناؤ دا پروسیس از اسٹارٹنگ، تو پھر پرائیویٹائزیشن منسٹر یا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بغیر کسی بھی ادارے میں بھرتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک بڑا پولیٹیکل چیلنج ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فیسکو ہے، اب فیصلہ آباد میں بھرتیاں بھی کرنی ہیں اور وہ پرائیویٹائزیشن کے اس میں پروسیس میں ہیں، تو پرائیویٹائزیشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے پرائم منسٹر کو کہ جی یہ بھرتیاں کرنے کا کیسے آپ الاؤ کر رہے ہیں، اینڈ پرائم منسٹر ٹوٹلی ہماری سائڈ پر ہمیشہ سے رہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نکلے ہوئے جو ہمارے